اب ہم آ جاتے ہیں اس کیفیت کی طرف. اس کے لیے بہترین ہمارا جو استاد ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا ہر لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کیفیات، کچھ مقاصد، کچھ نور اور کچھ مقامات اور کچھ حقیقتیں اس میں رکھ دیا ہے. لفظ تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن اب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ پانی لے آؤ. آپ نے مجھے کہا اچھا پے الف پا نون یا پانی، اب آپ اس میں الفاظ میں رہ گئے. ایک آپ کو جو میں نے کہہ دیا کہ پانی لے آؤ، آپ نے پے الف نون کو دوبارہ نہیں دہرایا، نہ اس پہ توجہ دے دیا، آپ اس مقصد تک جا کے پہنچے کہ پانی لانا میرا مقصد ہے. تو کوئی قرآن مجید کی کیفیات اس میں سے تمام چیزیں اس کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اس حقیقت، اس الفاظ، اس جو قرآن مجید میں لایا گیا اس کے پیچھے بہت سارے حقائق ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نازل کی، اور ہم سب کے لیے اس کا ہر ایک نے اپنے درجات کے مطابق اس سے لے لیا. اسی طرح سے ان کیفیات کو ہمیشہ قرآن مجید کے بعد اگر میں نے کسی انسان کو دیکھا ہے کہ کیفیات کی بات کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو اس کے لفظ دے دیتا ہے، تو وہ رومی ہے. تو اب ہم مالک یوم الدین کا وہ کیفیت کہ جس میں ہم 24 گھنٹے اس سے ہمارا واسطہ ہے، اور قیامت مالک یوم الدین وہ ہے کہ جس کے سامنے یوم تبلی السرائر، اور جس دن سب کے اسرار فاش کر دیا جائے گا، وہ بھی دیکھے گا، وہ بھی دیکھے گا. وہ دن تو وہ ہے کہ جو اس کے تمام حقیقت لوگ دیکھیں گے اور اس کو سزا اور جزا کا مقام دکھائے گا. لیکن اس وقت جو ہم لوگ مالک یوم الدین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، ہم کوشش کریں گے کہ مولانا سے، لیکن تھوڑا سا آپ لوگوں کو 20-25 منٹ واقعاً اس کو دینا پڑے گا، ورنہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا. اب ہم بات شروع کرتے ایک مثال سے جو مولانا دیتا ہے. پہلے ہم اس مثال کو سمجھیں گے اور اس کے بعد ہم اس پر آگے، اس کے اندر وہ ایک کیفیت بتاتا ہے، پھر ہم اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو مولانا مثال دے رہا ہے. صحیح؟ دید احمد را ابو جہلو بگو زشتی نقش کل بنی ہاشم شبو. یہ الفاظ صرف سمجھانے کے لیے ہے اس موقع کے اوپر. ہماری زبان اس کے نہیں ہے کہ ہم یہ ادا کر سکیں، لیکن سمجھانے کا چون کیا ہوا ہے. ابو جہل آیا اور اس نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا تو بدصورت ہے جو بنی ہاشم میں پیدا ہوا ہے. نعوذ باللہ، تم ایک بدصورتی ہے جو تم بنی ہاشم میں آ گئے. گفت احمد مرورا کی راستی، راست گفتی گرچہ کار افزاستی. احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچا ہے، تو نے سچ کہا اگرچہ بیہودگو ہے. حضرت صدیق گفت ای آفتاب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ اے سورج، اے آفتاب، ایزی شرقی نیزی غربی خوشبتم. تو وہ آفتاب ہے، تو وہ روشنی ہے جو نہ شرق سے آیا نہ غرب سے آیا، مشرق و مغرب نہیں ہے تمہارا. گفت احمد راست گفتی اے عزیز، احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عزیز تو نے سچ کہا. اے رہید تو زی دنیا ناچیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کی ناچیز چیزوں سے خلاصی پا گیا ہے جو میں تمہیں آفتاب نظر آتا. یہ ابھی تک اس میں پھنسا ہوا ہے، وہ اس
انداز سے مجھے دیکھے گا، تم نے اس انداز سے مجھے دیکھا۔ حاضران گفتند کہ صدر الورم، راست گو گفتی تو دو زد گو راچرم۔ حاضرین مجلس نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے دونوں ضد کو صحیح کیوں کہہ دیا؟ آپ فرماتے دونوں ضد نے بات کی، ایک نے کہا کہ آپ اس طرح جو داغ ہے بالکل ہمارے لیے قریش کے اس میں، اور اس نے کہا تو آفتاب ہے، تو سب سے زیادہ خوبصورت اور وہ ہے، اور آپ نے دونوں کو کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہر کرا گفت من آئین ام مسقول دست، اس طرح کا بات سامنے آئی کہ مثال اس کا یوں لے لیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جیسا کوئی آئینہ سامنے ہو، جو بھی آتا ہے اس آئینے میں وہ اپنا شکل دیکھتا ہے۔ ترک ہندوستان ترک ہندو درن بیند کے ہن، شیشہ کو کڑا کرو، ترک آدمی گورا ہے وہ آ کر کے اپنے آپ کو گورا دیکھے گا، ہندوستان کا آدمی اگر سیاہ ہے تو آ کر کے اپنے سیاہی دیکھے گا نا، تو کیا دیکھے گا؟ ہر کرا آئین باشد پیش رو، زشت و خوب خویش را بیند درو، جس کے ہاتھ میں آئینہ ہوتا ہے وہ اپنے چہرے کو اس آئینے میں اس حال میں دیکھتا ہے جس حال میں یہ ہے، جس کیفیت میں وہ ہے۔ تمہیں اتنا وہ مولانا فرماتے تم اتنا جامع بنا دیا تمہیں کہ تم ایک جگہ پر کچھ ہو دوسری جگہ پہ کچھ ہو، ہر رنگ ہر کیفیت تم میں پیدا ہو سکتے۔ در مقام زہر در جائے دوام، در مقام کفر در جائے روام، تم کفر بھی کر سکتے ہو، روا بھی کر سکتے ہو، تم زہر بھی بن سکتے ہو، تم دوا بھی بن سکتے ہو، یہ ساری صلاحیتیں تیرے اندر رکھ دیا ہے۔ در مقام خار در جائے چگل، تو خار کانٹا بھی بن سکتا ہے، تو پھول بھی بن سکتا ہے۔ در مقام سرکہ در جائے چمل، کبھی تم سرکہ بن سکتا ہے، کبھی تو اسی انگور سے شراب بن سکتا ہے جیسا در مقام خوف در جائے رجم، تم خوف والا بھی بن سکتا ہے، تم دلیر بھی بن سکتا ہے۔ در مقام بخل در جائے سخم، تم کنجوس بخیل بھی بن سکتا ہے، تم سخی بھی بن سکتا ہے، یہ صلاحیت بھی تمہارے اندر ہے، وہ حقیقت بھی تمہارے اندر ہے۔ در مقام فقر در جائے غنم، ایک جگہ پہ تم فقر بھی کر سکتے ہو، ایک جگہ پہ تم غنا بھی کر سکتے ہو۔ در مقام قہر در جائے رزم، ایک جگہ پہ تم قہر بھی کر سکتے ہو، قہر کی صلاحیت بھی تیرے اندر ہے، متابعت اور تسلیم اور دوستی کا بھی تمہارے اندر ہے۔ در مقام جور در جائے وفم، تم ظلم بھی ایک جگہ پہ کر سکتے ہو، تم وفا بھی کر سکتے ہو۔ در مقام منع در جائے عطم، کبھی منع بھی کر سکتے ہو نہیں کرتے ہو، کبھی تم عطا بھی کر سکتے ہو کہ لو کر لیتا ہوں۔ در مقام درد در جائے صفم، ایک جگہ تلچٹ ہے اور ایک جگہ صاف ہے، ایک جگہ خاک ہے اور ایک جگہ کیمیا، تم کیمیا بن جاتے ہو، ایک جگہ تم مٹی بھی بن سکتے ہو، پھر ایسا کام بھی کر جاتے ہو کہ جیسا انسان کیمیا بن جاتا ہے۔
در مقام عیب در جائے ہنر، ایک جگہ تم عیب بن سکتے ہو، ایک جگہ تم کمال بن سکتے ہو. در مقام سنگ در جائے گوہر، ایک جگہ تم پتھر کی طرح بھی بن سکتے ہو، ایک جگہ تم موتی کی طرح قیمتی بھی بن سکتے ہو. در مقام حنظل و جائے شکر، وہ تنبہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں وہ جو بہت اندرائن بہت کڑوی ہوتی ہے دوائیوں میں، ایک جگہ تم وہ زہر حنظل بن سکتے ہو، ایک جگہ پہ تم چینی بن سکتے ہو. در مقام خشک در جائے مطر، ایک جگہ پہ بالکل خشک ہو جاتے ہو مٹی کی طرح، ایک جگہ بارش کی طرح ہو جاتے ہو. آپ کے موڈ پر ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو، جو چاہے. در مقام ظلم در جا محض عدل، در مقام جہل جائے عین عقل، ایک جگہ پہ تم جہل بن سکتے ہو، ایک جگہ پہ تم بالکل کمال والا عقل والا بن سکتے ہو. صحیح. بس اب ہم دیکھتے ہیں، ایک فعل اللہ نے کر دیا، مجھے پیدا کر دیا، ایک میرا فعل ہو گیا. اب یہ سارے رنگ میں فعل آ گیا. صحیح. اللہ نے تو فعل کر دیا، انسان کو جامع ترین بنا دیا اس. اب ہمارے افعال پر بات آ گئی. فعل حق وہ فعل ما ہر دوب بین، فعل مارا ہست دان پیداست این. اللہ تعالیٰ کا فعل آپ کی شکل میں ہے، لیکن آپ کا فعل ہر گھڑی پتہ چلتا ہے، کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ. صحیح ہے. کیوں؟ کہ تم مالک یوم الدین کے سامنے موجود ہو اپنے افعال کے ساتھ. حشرگاہ نہیں ہے ابھی آپ کا جو کچھ ہے، اور آپ کے ہر فعل کے پیچھے آپ کا ایک احساس ہے. چاہے تم وہ غصے سے وہ فعل کر رہے ہو، چاہے تم رحم سے وہ کر رہے ہو. خلق حق افعال ما را موجدن، فعل ما آثار خلق ایزدن. اللہ کی آفرینش ہمارے افعال کے موجد ہے. انہوں نے ایسا ایک مجموعہ بنایا جس کے اندر تمام افعال کرنے کی گنجائش ہے. ہمارا فعل اللہ کی آفرینش کے نتیجے میں ہے، لیکن ہمارا یہ فعل ہمارے اختیار میں ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں اس فعل کو، یہ ہمارے اختیار میں ہے. زو جزا گہ مار ما گہ یار مم، وہ جو فعل ہم نے کر دیا، یا ہمیں اس کی سزا ملے گی یا اس کی جزا ملے گی. جو ہم کر سکتے صلاحیتوں کے ساتھ اس کا ہے. زن کی ناطق حرف بیند یا غرض، کی شود یک دم محیط دو غرض. حق محیط جملہ آمد ای پسر، وان ندارت کارش از کار دیگر. ایک فرق یہ ہے ہمارا اور رب کا. رب جب ایک کام کرتا ہے تو دوسرا کام بھی کر سکتا ہے. اس وقت اس مصروفیت اس کا جو وہ کام کر رہا ہے دوسرا کام کے لیے نہیں روکتا ہے. یہ مصروفیت ہمارا ایک کمزوری یہ ہے کہ جب ہم ایک کام میں مصروف ہوتے ہیں تو دوسرا کام ہم نہیں کر سکتے. صحیح.
گفت شیطان را که بما اغویتنی، کرد فعل خود نهان دیویدنی. شیطان نے فعل کر دیا، انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتا ہوں سجدہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھ دیا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیوں کر دیا. صحیح ہے. گفت آدم کے ظلم نا نفس نام، اوز فعل خود نبود غافل چمام. جب اس سے کیوں کہا گیا تم نے یہ فعل کیوں کر دیا، تو اس نے کہا کہ میں نے ظلم کیا، یہ میری غلطی ہے. اس سے کہا تم نے کیوں کر دیا، انہوں نے کہا آپ ہی سب کچھ ہے، آپ ہی کرواتے، آپ ہی نہیں کروائے. اپنے فعل کو بھی ان کے فعل سے وابستہ کر دیا، کیونکہ آپ نے مجھے صلاحیت دیا ہوا ہے نا. اگر آپ مجھے صلاحیت نہ دیتے تو میں یہ کام کر جاتا. باتوں میں آ گیا، بحث میں آ گیا. اور جب آدم سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا کیا ہے، تو آدم نے اپنے، جس طرح ابو جہل نے اپنے اندر کی کیفیت ظاہر کر دیا، اس نے وہ ظاہر کر دیا. صدیق اکبر نے اپنے اندر کی کیفیت ظاہر کر دیا. تو تمہارے افعال میں تمام کے تمام کیفیات میں وہ بات ہوتی ہے جس سے آپ فعل کرتے ہیں اس کے پیچھے. اور یہ ہمارا مالک یوم الدین کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین میں اس لیے ہوں کہ میں دیکھ لوں کہ آپ کرتے کیا ہو. آپ کے اس کرنے اور نہ کرنے کو، اور نہ کرنے کو کرنے کو، اور کرنے کو نہ کرنے کو، وہ دن جو آخرت ہے وہ تو صرف ان کو ظاہر کرے گا. لیکن فی الحال بھی آپ اس حال میں ہے کہ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مالک یوم الدین کی دائرے میں آپ ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو ٹائم دے دیتا ہے کہ یہ کرتے کرتے شاید اس سے واپس آ جائے. ورنہ وہ دن نہیں ہے کہ جو بس اوک کے دن ہے جس دن آپ نے وہ کرنا ہے. تم ہر لمحہ اس کے ساتھ ہو جس کے ساتھ مالک یوم الدین والا سلسلہ. ہاں میں دیکھتا ہوں مالک یوم الدین تو یہ فیصلے کا دن، فیصلے کے دن کو پوشیدہ اس لیے رکھ دیا، دین کا لفظ لے لیا کہ وہ فیصلہ دیکھا جائے گا کہ تم کیا لاتے ہو اور کیا کرتے ہو. اب جو تم کرتے ہو فی الحال اور کل وہ تمہارے لیے مسئلہ بنتا ہے، وہ کچھ چیزیں مولانا آپ کو اور واضح کر دیتا ہے. جس طرح کہ ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ، دس 15 منٹ اور ہے ہمارے پاس، تو اس کو ختم کرے تاکہ کل پھر دوسری طرف جائیں گے. میں اس کو کہتا میں آپ کو شروع کرتا ہوں زبان سے. اب اس بولنے میں کتنے فائدے ہیں. 100,000 فائدہ تو ہر یکی، 100,000 پیش آن یک اندک، ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں. اب میں اس کا آپ کو مثال دیتا ہوں. آندم نطقت کی جزو ہاست، ایک جزو تمہارا جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تمہیں جزو دیا ہوا ہے، وہ اس کا جزو نطق ہے تمہارا بولنا. اس کو لے لیتے ہیں پہلے. فائدہ شد کلی کل خالی چراست. اب تم اس کو دیکھو، اس بولنے کو کہ یہ فائدہ ہے. ٹھیک. تو کی جزوی کار تو بی فائدہ، پس چرا در تان کل آری تو دست. صرف اس بولنے سے تمہیں کتنا نقصان ہوتا ہے. جو صرف تم بول رہے ہو اور اس کو کر رہے ہو. گفت را گر فائدہ نبود مبوم، وربود حل اعتراض و شکر جو. اس بولنے سے
تم شکر بھی کر سکتے ہو، اور اس بولنے سے تم نکتہ چینی اور اعتراض کر سکتے ہو۔ صلاحیت دونوں آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس رکھا ہوا ہے۔ شکر حق چن توق ہر گردن بود، نج دالو رو ترش کردن بود۔ اب مثال کے طور پہ شکر آپ کا گردن کا توق ہونا چاہیے کہ ہمیشہ یہ ہار آپ کو پہننا چاہیے، لیکن جب میں آپ کا شکل دیکھتا ہوں تو بغیر ترشی کے مجھے اور کچھ نہیں نظر آتا ہے اس میں۔ لیکن نیج دالو رو ترش کردن بود، آپ کا تو سارا زندگی منہ بنانے میں اور ترشی میں گزر گیا، غصے میں گزر گیا۔ گر ترش رو بودن آمد شکر بس، نیج ہمچو سرکہ شکر بوئے نیست کس۔ اگر ترش روئی، کھٹاس، اگر یہ شکر ہے جو تمہارے اندر ہے ترشی، تم کہتے ہیں میں تو شاکر ہوں، اگر یہ ترشی بھی شکر ہے تو پھر سرکے سے زیادہ شکر والا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ شہد کو اگر آپ فرعونوں کے ساتھ، جسموں کے ساتھ انہوں نے 5000 سال بعد بھی شہد کو نکالا گیا ہے، تو شہد ویسے 5000 سال اپنے جسم میں رہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدمزاج آدمی مسئلے کو ایسے خراب کرتا ہے جیسا کہ شہد 5000 سال خراب نہیں ہوتا، ایک ڈراپ، ایک قطرہ اس میں آپ سرکے کا ڈال دو، سارا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تم تو اتنے ترش ہو گئے ہو کہ تمام سیدھے مسائل بھی تمہارے ترشی کی وجہ سے، اس سرکے کی وجہ سے شہد خراب ہو جاتا ہے۔ تم کہتے ہو میں شاکر ہوں، میری شکایت نہیں ہے، میں تو سر کرا گر راہ باید در جگر۔ اگر سرکے کو دوائی کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو بغیر شکنجمین کے نہیں پیا جا سکتا ہے، پھر بھی شکر ڈالنا پڑے گا اس کے اندر، تب جا کر کے وہ اندر جائے گا۔ تمہارا مزاج جو سرکہ بن گیا ہے، اب تم مالک یوم الدین کے سامنے ہو اس ترشی کے ساتھ جو تمہارے سارے کام کے پیچھے وہ تمہارے ترشی ہوگی۔ صحیح؟ این زبان چون سنگ و فم آہن وشز۔ ہاں، یہ جوان لوگ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کتنے ان کو تجربہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہر آدمی ایک لوہا رکھتا تھا اور اس کے ساتھ اتنا پتھر ہوتا تھا، تو اس کو ایسے مارتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی اور وہ چیزوں کو آگ لگ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ زبان دیا ہوا ہے، تمہارا زبان تو ایسا ہے کہ جس طرح سے یہ پرانے زمانے میں وہ لوہا اور پتھر کو رکھا ہوا تھا، جیسے کرتے تھے اس سے چنگاریاں اٹھتی تھیں۔ تم جیسے منہ کھولتے ہو نا، تمہارے تو چنگاریاں اٹھتی ہیں زبان سے۔ این زبان چون سنگ و فم آہن وشز، آنچی بجہد از زبان چون آتشز۔ ادھر سے جیسے تم زبان کھولتے ہو نا، اس میں سے شعاع نکلتی ہے، اور بیٹھے ہوئے ہو تم روئی کے درمیان میں، یا ہمارے زمانے میں پٹرول کے درمیان میں۔ اب جو آدمی روئی کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ماچس کا تیلا لگا دے، وہ تیلی کیا کرے گا؟ اگر تم پٹرول میں بیٹھا ہوا اور تم نے کھڑت کر کے تو آگ لگا دے گا وہ۔ تم جو منہ تک کھولتے ہو تمہارا وہ ایسے آگ لگا دیتا ہے کہ جو تمہارا مالک یوم الدین کے سامنے تم موجود ہو اور تمہارے وہ ساری چیزیں سامنے ہیں جو نفس کرتا ہے اس کے ساتھ۔ سنگ و آہن را مزن برہم گزاب کی زروی نقل گہ از روی لاف۔ خامخواہ پتھر اور لوہے کو نہ ٹکرا، کبھی نقل کے طور پہ اور کبھی شیخی کے طور پہ، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، شیخی مار رہے ہو۔ ذرا اس پہ غور کرو کہ تمہارا وہ کتنے چیزوں کو آگ لگاتا ہے جو ادھر تمہارے موجود ہے، اور تمہارے کون سا
جامعیت کو خراب کرتا ہے وہ۔ زان کی تاریکی است ہر سو پم بازار، ایک تو تم اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہو اور دوسرا تمہارے ارد گرد بہت روئیاں رکھی ہوئی ہے، روئی کو بہت جلدی پیٹرول کی طرح آگ لگ جاتا ہے۔ تم اندھیرے میں بھی بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارا منہ جو ہے وہ اور آس پاس روئی بھی ہے۔ درمیان پم بچن باشد شرار، کوئی آدمی اپنے روئی کے خزانے میں اس میں کوئی آدمی آگ کا شعلہ رکھتا ہے؟ تم تو روئی میں بیٹھے ہوئے ہو، سب کچھ اس کو ناراض بھی کر دو گے، برباد بھی کر دو گے، اپنا سب کچھ بعد ہوگے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا تم نے آگ لگا دیا کہاں سے، صرف اس نعمت سے۔ ظالمان قوم کی چشمان دوختن، ظالم ہے وہ قوم، وہ لوگ ظالم ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کر لی، زبان کھول لی، بولتے ہیں لیکن اس نے دیکھتے نہیں ہیں کہ میں نے کیا بولا۔ ظالمان قوم کی چشمان دوختن وسخنها عالم را سوختن، اور انہوں نے باتوں سے عالم کو جلا دیا، دیکھتا بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنے عالم کو جلا دیا، اس کو بند کر دیا، اس کو کھول دیا اس نے۔ عالم را یک سخن ویران کند، پورے عالم کو ایک لفظ میں ویران کر دیتا ہے، پورے عالم کو ایک لفظ ویران کر دیتا ہے۔ روبہان مردرا شیران کند، مری ہوئی لمڑیوں میں شیر بن کے آپ کے سامنے آ جائے گی تمہیں پاڑنے کے لیے، صرف وہ تمہاری اس ایک لفظ کی وجہ سے۔ جانہا در اصل خود عیسیٰ دمن، یک زمان زخمند و دیگر مرہمن، جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے چو سے، اس کے پھونک سے چیزیں زندہ ہو جاتی تھی، اس منہ میں ایسے باتیں ہیں کہ اس سے انسان زندہ ہو جائے، اس منہ سے ایسے باتیں نکل سکتے ہیں کہ وہ کسی کو قتل کر دے، مار دے اس کو۔ گر سخن خواہی کی گوئی چون شکر، اگر تو چاہتا ہے کہ تمہارا باتیں شکر کی طرح شیرین ہو، صبر کن زن حرص و ان حلوہ مخور، حرص سے، لالچ سے، حاصل کرنے سے صبر کر تو تمہارے الفاظ بہت شکر ہو جائیں گے، کیونکہ جس وقت تم حرص میں آتے ہو، جس وقت تم چاہت میں آتے ہو، جس وقت تم لالچ میں آ جاتے ہو، اس وقت پھر تمہیں نہیں پتہ چلتا ہے، پیچھے پھر الفاظ کے پیچھے پھر تمہاری کیفیت آ گئی اور اس کا۔ صبر باشد مشتہا یہ زیر کرن، ہست حلوہ آرزو یہ کودکن، عقل مندوں کو ہمیشہ صبر ہے، تمام انبیاء نے اس دنیا کی نعمتوں سے صبر کر لیا۔ حلوہ لا کے رکھ دو، بچے کا سب سے جلدی پن ہوتا ہے حلوہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس نعمتوں سے جتنا تم دنیا کے اس سے صبر کر سکتے ہو تم فائدے میں ہو، جتنا تم لالچ میں آتے ہو اتنا تم جلدی بچوں کی طرح اس حلوہ کے چکر میں پڑ جاتے ہو۔ در تو نمرود است در آتش مرو، دو آدمی کھڑے تھے آگ کے کنارے، دو آدمی کھڑے تھے آگ کے کنارے، ایک ابراہیم علیہ السلام تھا اور ایک نمرود کھڑا تھا۔ نمرود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، تو ذرا مہربانی کر کے ذرا اس کو ڈال دو، نمرود کو ڈال دو، کہ آگ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا اس کو بچائے گا؟ کیا اس کے لیے برد و سلامت بنے گا وہ؟ کیوں کہ اس کے اندر کی کیفیت مختلف ہے اور اس کے اندر کی کیفیت مختلف ہے۔
جب تک ہمارے اندر ہم موجود ہے، آگ ہے، جب تک ہم نمرود بنے ہوئے ہیں، اس دنیا میں جتنے ہم چھلانگ ماریں گے ہمیں جلا دے گا۔ نظام مالک یوم الدین برقرار ہے، وہ انصاف بھی ہے کہ جتنا آپ کرتے ہیں اس کا سزا دیتا ہے، اور بخشش والا، فضل کرم والا بھی وہ آپ کے ساتھ، آپ کے اس احساسوں کے ساتھ۔ ابو جہل کا کیا احساس تھا، ابو بکر صدیق کا کیا احساس تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا کیفیت تھی، فرعون اس کا نمرود کی کیا کیفیت تھی۔ تو تم پہلے یہ دیکھو کہ تم پہلے کس کیفیت میں ہو، تمہارے لفظ اور تمہارا مالک یوم الدین اس کیفیت میں ہے جس کیفیت میں تم ہو۔ در تو نمرود است در آتش مرو، رفت خواہی اول ابراہیم شو۔ اگر تو پھر بھی آگ میں جانا چاہتا ہے تو پہلے ابراہیم تو بن، تو نئی سباہنے دریائی، جبکہ تو نہ تیراک ہے اور نہ تو دریائی ہے، تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جاؤ، خود اس میں چھلانگ مت مارو اس دریا میں۔ در میفکن خویش از خود رائی، تم خود راہ ہو، خود اختیار ہو، خود اپنا ہو، فیصلے کرنے والا، مت جاؤ اس دریا میں جو تم جا، نہ تمہیں تیراکی آتی ہے اور نہ تم مچھلی ہو کہ تم دریا میں رہ سکو۔ اوزی قہر بحر گوہر آورد، ایسے دریائی لوگ ہیں کہ اس کے اندر سے جا کر کے لال اور موتی اور جواہرات نکالتے ہیں، تم ذرا جا کے تو ادھر کر، تم اس کو دیکھ کر کے ازیانہا سود بر سر آورد، تمام انبیاء اور تمام وہ لوگ جو اس کے پیچھے آئے، انہوں نے اس دنیا میں سے، اس دریا میں سے موتیاں نکال دیا، لیکن انہوں نے اس کو خراب نہیں کیا، بچ گئے اس سے اور انہوں نے وہ نکالا۔ چونکہ تم نے ابھی سیکھا نہیں ہے، تمہارا وہ کیفیت ہے، تو تمہارا نتیجہ مالک یوم الدین نے اس لیے کہا کہ میں مالک یوم الدین ہوں، مطلب فیصلہ ابھی ہوا نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تم فیصلے کا دن الگ ہے، ذرا کاموں کا پھر فیصلوں کا۔ کامل گر خاک گیرد زر شود، کامل انسان اگر خاک لے لے سونا ہو جائے، ناقصر زر برد خاکستر شود، کامل انسان کے جو دانا انسان کے اور نیکوں کی نیتوں میں جو کام کرتے وہ اس میں سے زر نکالتے ہیں، کام کا دنیاوی کام میں سے زر نکالتے ہیں آخرت کے لیے، یوم الدین کے لیے، اور تم کو ہم سونا بھی دے دے تو تم اس سے خاکستر نکال دیتے ہو، راکھ نکال دیتے ہو اس میں سے۔ دست ناقص دست شیطان است دیو، ہمارے خیالات، ہمارا کردار ابھی شیطان کی ماتحت ہے، شیطان نے جو رنگ نکالا غلط نکالا، تو وہ ہمارا کاموں میں ہاتھ ایسا، ہر ہاتھ میں جو ہم ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ہمارا ہاتھ نہیں ہے، وہ شیطان کا ہاتھ ڈالتے ہیں ہم۔ زان کے اندر دام تلبیس است ریو، کیونکہ یہ ہاتھ ابھی تک شیطان کے فریب اور اس کے مکر کے جال سے صاف نہیں ہوا ہے کہ اس کیوں استعمال ہو رہا ہے یہ۔ میرے خیال میں ادھر ہی بس کر لیتے ہیں، ویسے 1.5 صفحہ ہو رہے اور یہ صرف میرے خیال میں 10 منٹ اور لے گئے۔ لقمہ نقطہ است کامل را حلال، 2 چیزوں کو کامل لوگ دیکھتے ہیں، نوالا اور بات۔ جو نوالا آپ کھاتے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا، اور جو بات آپ نقطہ جو بولتے ہیں
تو نئی کامل مخر میں باش لال. ایک تو آپ ایسا کر لو کچھ دن گنگا بن جاؤ، ذرا اس پہ تالا لگا دو، اس کو کنٹرول کر لو. دوسرا کھاؤ نہیں، حرص بند کر دو، جو آپ کہتے ہیں حاصل کرو وہ بند کر. چون تو گوشی او زبان نے جنسی تو، گوش ہارا حق بفرمود انس تو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لو پہلے. مدت میں بایدش لب دوختن، کچھ مدت آپ کو زبان بند رکھنی پڑے گی تاکہ تم بات کرنے والوں سے بات سیکھ سکو. مدت اس لب بند دوختن از سخن گویان سخن آموختن، بات کرنے والوں سے بات سیکھنی چاہیے. تا نیاموزد نگوید صد یکیم، ور بگوید حشو گوید بے شکیم. جس بچے کا کان نہ ہو وہ کبھی بول نہیں سکتا، اگر بولے گا بھی تو تے ہاں ایسے بات لفظ نکالے گا جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. کیوں کہ اس کے کان نہیں ہے. اگر آپ بولنے سے پہلے کان کو استعمال لیا ہے تو آپ کا وہ بچے ہو جائیں گے آپ کے جو پہلے سنتا ہے بعد میں بولتا ہے. کر اصلی کش نبود آغاز گوش، لال باشد کئی کند در نطق جوش. مادرزاد بہرہ جس کی شروع سے کان نہ ہو گنگا ہوتا ہے، بولنے کی ہمت کب کرتا ہے. اس لیے زان کے اول سمع باید نطق را، پہلے تم بولنے سے سننا کو مقدم کر دو. سوی منطق از رہے سمع اندرم، بولنے کے لیے تم سننے کے راستے سے آ جاؤ. پہلے تم سن لو، اس کے بعد ادھر سے نکالو منہ سے. ادخل الابیات من ابوابها، فرمایا گیا کہ گھروں میں اس کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اوپر سے نہ آ جایا کرو. تو تم اس دروازہ بولنے کا کان ہے، پہلے سن لو، تربیت کرو اپنی. وَاطْلُبُ الْأَرْزَاقَ مِنْ أَسْبَابِهَا، رزق کو ان کی ذرائع سے تلاش کرو. نطق کان موقوف رائے سمع نیز، جز کے نطق خالق بے طمع نیز. وہ بولنا جو سماعت کی محتاج نہیں ہے وہ صرف پروردگار کا ذات ہے. باقی سب پہلے سنیں گے اس کے بعد اس کو بولیں گے. زین سخن گر نیستی بیگانہ، اگر تم اس باتوں سے ناشنا نہیں ہے تو میرے ایک بات مان لو. تا دلق اشک گیر در ویران، کچھ دن ٹائم نکالو رونے کے لیے اور اپنا دل پکڑو، اپنا یہ چادر پکڑو اور کسی ویرانہ ذرا لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اس پہ آنسو بہاؤ. زان کی آدم زان عتاب از اشک رست، اشک تر باشد دم توبہ پرست. اس لیے آدم علیہ السلام اس عتاب سے آنسو کی وجہ سے بچ گئے. آدم اس عتاب سے آنسو کی وجہ سے بچ گئے. اشک تر توبہ کرنے والے کے لیے ایک مؤثر تدبیر ہے. اشک تر یعنی آنسو توبہ کرنے والے کے لیے ایک بہت اچھا تدبیر اور علاج ہے. بحر گریہ آدم مد بر زمین، آدم علیہ السلام رونے کے لیے زمین پر آئے.
تاکہ روئیں اور چلائیں اور غمگین ہوں۔ ان تین چیزوں کا کام کرنے کے لیے ادھر آیا ہوا ہے۔ تم اس کی جگہ پہ ادھر آئے ہوئے ہو تو یہ تین کام ہے کہ ہم روئے، چلائیں اور غمگین ہو۔ آدم از فردوس از بالائے ہفت، پائے ما چون از برائے عذر رو۔ آدم علیہ السلام جنت اور 7 آسمانوں پر سے ایک پیر پر کان پکڑتے ہوئے عذر کے لیے نیچے آ گئے۔ ٹھیک، گرز پشتی آدمی والصلب اگر تو اس کی اولاد میں سے ہے، اس کے پشت میں سے ہے، در طلب میں باش ہم در طلب اس کے جستجو میں رہ اور ان کی جماعت میں رہ۔ ذات شی دل وابدی در نقل ساز، دل کی جلن سے اور آنکھوں کے آنسو سے۔ بوستان را ابر خورشید است تاز، باغ ابر اور آفتاب سے تازہ ہے۔ باغ جو ہے سورج سے یعنی حرارت سے اور ابر سے نمی سے تازہ ہے۔ تم حرارت دل میں پیدا کرو اور آنکھوں سے پانی دے دو۔ تو چدانی ذوق آب اے شیش دل، اے نازک دل تو آنسوں کا ذوق کیا چاہتے ہے؟ تم تو وہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے آپ کا۔ تمہیں کیا پتہ ہے کہ ذوق آنسو کیا ہے؟ تو چدانی ذوق آب اے شیش دل، زن کے ہم چون خر شدی تو پا بگل، جس طرح سے گدھا کیچڑ میں جاتا ہے اور اسی میں خود پھنس جاتا ہے، ہم اس دنیا میں آ کر کے کیچڑوں میں ہم خود پھنس گئے۔ تو ہمیں رونے کے کیا ذوق ہے؟ ہمارا اس کے ساتھ واسطہ ہی کیا ہے رونے کا؟ یہ کس لیے؟ تو چدانی ذوق عام بے دیدگان، عاشقی نانی تو چون نادیدگان۔ تو آنکھوں کے آنسو کا ذوق کیا جانے؟ تو نادیدوں کی طرح روٹی کا عاشق ہے کہ روٹی مل جائے، رونے کی ضرورت کیا ہے مجھے؟ روٹی مل گئی، پیٹ بھر گیا، تو کیا کرنا ہے؟ گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوہر ہائے اجلالی کنی، اگر تو اس تھیلے کو روٹی سے خالی کر لے، انوار کے موتیوں سے پر کر لے گا۔ طفل جان از شیر شیطان باز کن، 5-6 شعر رہ گئے بھائی، اصل میں درس لمبا تھا لیکن مکمل کرنا ہے، ورنہ اگر اس سے رہ جائے گا تو پورا مکمل نہیں آئے گا پھر۔ طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با مالک ان باز کن، اس کے بعد تم ان کو فرشتوں کے ساتھ اور ملک کے ساتھ، اس کو مالک یوم الدین کے ساتھ تم پاؤ گے، خود بخود اس کو وہ تیرے طرف ہو کرے اور تم ایک ملک صفت بنے، ملک یعنی فرشتہ صفت بن جائے گا اور مالک کے ساتھ تو ہو جائے گا۔ تا تو تاریک و ملول و تیرئی، جب تک تو چند چیزوں کو گن لیا، تا تو تاریک و ملول و تیرئی، جب تک تو تاریک، رنجیدہ، ناراض ہے، غصے میں ہے اور سیاہ ہے، کالا ہے تمہارا دل۔ دان کی بادی لعین ہم شیرئی، جب تک تمہارے اندر غصہ ہے، جب تک تم رنجیدہ ہو، جب تک تم تاریک ہو، تو سمجھ لو کہ تمہارا بھائی
دودھ کا بھائی جو ہے وہ شیطان ہے، تم نے اس کے ساتھ دودھ پیا ہوا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں شیر بھائی ہے یہ ہمارا، دودھ کا بھائی ہے، تم نے اس کے ساتھ دودھ پیا ہوا ہے. لقمہ کا نور افزود و کمال، آن بود آورد از کسب حلال. وہ لقمہ جس نے نور اور کمال بڑھا دیا، وہ لقمہ جو ہمارا نور اور ہمارے استطاعت کمال کو، عقل مندی کو بڑھاتا ہے، وہ کیا ہے؟ آن بود آورد از کسب حلال، وہ حلال کمائی ہے، حلال ذرائع سے کیا ہوا ہوتا ہے. روغن کاید چراغ ما کشد، اگر آپ تیل کی جگہ پہ چراغ میں پانی ڈال دیں تو اس کی بو بند ہو جائے گی. تمہارے اندر جو بند ہو گیا ہے، اصل میں تم نے وہ روزی نہیں کھایا، غلط کھایا. وہ تیل جو آتی ہمارا چراغ بجھا دے، چونکہ وہ چراغ کو گل کرتا ہے اور اس کو پانی کہو. حلال لقمے سے علم اور دانائی پیدا ہوتی ہے، عشق اور دل کی نرمی حلال لقمے سے پیدا ہوتی ہے. جب تو دیکھے کہ لقمے سے ہمیشہ حسد اور مکر تیرے اندر آیا، جہل آیا، غفلت پیدا ہوئی، تو سمجھ لو کہ میں حرام کھا گیا. چون ز لقمہ تو حسد بینی دوام، اگر تیرے دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جہل غفلت زایدان رادان حرام، ہیچ گندم کاری و جو بردہد. آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کسی نے گندم کاشت کیا ہو اور حاصل جو لے لیا ہو؟ اگر گندم کاشت کیا ہے تو جو ہی لے لے. آپ نے کبھی دیکھا ہے دیدئی اسپے کے کر خردہد، آپ نے دیکھا ہے کہ گھوڑے نے گدھے کا بچہ جنا؟ یہ نہیں ہو سکتا. لقمہ تخماست و براش اندیشہم، لقمہ بہر و گوش اندیشہم. جو تمہارا حرص تمہارے اندر پیدا کرتا ہے اور جو تم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو، حاصل کر لیتے ہو، جب تم اس کو کھا لیتے ہو، وہ تمہارے کان بھی بند کر دیتا ہے، تمہارے آنکھ بھی بند کر دیتا ہے اور تمہارے وسوسے پیدا کر دیتا ہے، اندیشے پیدا کر دیتا ہے. زایدان از لقمہ حلال اندر دہان، جیسے آپ کے اندر حلال لقمہ چلا جاتا ہے، میل خدمت از رفتن آن جہان، جیسے آپ حلال لقمہ کھاتے ہیں آپ کے اندر عبادت خدمت کا شوق آ جاتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یار دنیا میں کچھ نہیں ہے، میں اوپر نہ چلا جاؤں. تو سمجھ لو کہ ادھر کچھ حلال چلا گیا ہے، فائدے کی چیز گیا. زاید از لقمہ حلال ای ماہ حضور، اے سردار حلال لقمے سے حضور الہی پیدا ہوتا ہے، توجہ الہی پیدا، اس کے دل میں اللہ کی طرف رجوع اور حاضری پیدا ہوتی ہے. در دل پاکی تو در دیدہ نور، تیرے دل میں پاکی پیدا کرے گا اور تیرے آنکھوں میں حقیقت کو دیکھنے کی بینائی پیدا کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة من جميع الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
ثم آمین برحمتک۔